تھے جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو بڑے بڑے نام آتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی اور نئے ہونے والے مسلمانوں کو بہت زیادہ تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ عام طور پر ایک علماء کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے پکی بات کہ اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی تو کیا سیدھی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا، اسلام کے مخالف رہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مخالف رہے۔ بدر کا وقت آیا تو بدر کے وقت میں یہ بھی شریک ہوئے، اور آپ حضرات جانتے ہیں واقعہ کہ دو نوجوان معاذ اور معوذ، انہوں نے ابو جہل کو مار دیا، ختم کیا۔ یہ عکرمہ ان کے بیٹے تھے۔ باپ کے قتل کی وجہ سے ان کے دل میں نفرت شدید ہو گئی، شدید ہو گئی۔ اب باپ کے خون کا بدلہ لینے کے لیے لوگوں کو اکساتے رہے، جیسے اور بدر کے جو مقتولین تھے، بدر میں ہلاک ہونے والے، ان کی نسلوں نے آگے کافروں کو اکسایا، یہ بھی ان اکسانے والوں میں شامل تھے، اور یہ احد کے میدان میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے۔ جہاں احد میں بڑا نام خالد بن ولید کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہ جو پرانے زمانے کی فارمیشن ہوتی تھی نا، میں پہلے قلب، سینٹر، میسرا، میمنہ لیفٹ، اور اس میں 3 بڑے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ یہ چیزیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، دنیا کے وار کالجز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اللہ نے ایسی عقل ان کو وحی کی برکت سے نصیب فرمائی تھی۔ عقل وہی ہے جو وحی کے تابع ہے، اور جو عقل وحی کے تابع نہیں ہے بلکہ وحی کو بیکار سمجھ کر اس کو رد کرتی ہے، وہ عقل نہیں ہے، وہ عقل نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، کسی نے کہا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت یہ گاندھی بڑا ہوشیار ہے، سیاست کھیلتا تھا کہ بڑا ہوشیار ہے۔ تو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ فرمایا، نہ ہوشیار مت کہو، ہوش والا ہوتا تو اللہ کے نبی کی تعلیم کو قبول کرتا۔ ہوشیار مت کہو، چالاک ہے، عیار ہے۔ ہمارے حضرات کیسے سمجھدار، بڑے سمجھدار، اتنی سمجھ تو یہ جو دنیا کے بڑے بڑے جن کو آپ لوگ دانشور کہتے ہو نا، جو ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ کو ہم کو دنیا اور آخرت دونوں سمجھا رہے ہوتے ہیں، تقریریں کر رہے ہوتے ہیں، دنیاوی دانشوروں کی بات کر، ان میں اتنی عقل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان کی عقل وہی کے تابع نہیں ہے، ان کی عقل آزاد ہے۔ میں بتاؤں، ایک صاحب ملنے کے لیے آئے، بڑے صاحب، دنیاوی بڑی وجاہت تھی ان کو، دنیا میں بڑے منصب والے تھے نہ، بلکہ دنیاوی اعتبار سے وجاہت تھی، اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ملنے کے لیے ہمارے کسی بزرگ کے پاس آئے، اس علاقے میں آئے، تو انہوں نے کہا کہ میں فلاں مسلمان ہوں، ان کی بھی زیارت کروں، بڑا نام ہے ان کا۔ ان کو لا کر بٹھایا گیا اور کہا گیا حضرت فلاں مجسٹریٹ، فلاں وہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں، فلاں صاحب نے وہ ملنے کے لیے آئے ہیں۔ تو ان کو بٹھا دیا ہے، کیا آپ ملاقات کے لیے جائیں گے؟ فرمایا آئے ہیں، ملنا تو ہے، مگر ایسا کرو، میں جہاں بیٹھا ہوں نا، میں یہیں ٹھیک ہوں، ان کو یہاں بلا لو۔ کہا حضرت یہ جگہ کہ نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گا، آپ ان کو یہاں بلا لو نا۔ الٹی ہو گئی بات، کہ حضرت ہم ان کو لے آئے یہاں، کہ نہیں، ان کو وہاں بٹھاؤ، میں آ رہا ہوں، مجھ سے ظہور ہو گیا، میں آ رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ تو بوڑھے آدمی ہیں، بڑے آدمی ہیں، آپ کیوں جائیں گے، ہم ان کو یہاں بلا لیتے ہیں آپ کے پاس۔ کہ نہیں، ان کو وہیں بٹھاؤ، میں آؤں گا۔ خاموش ہو گئے لوگ۔
خیر یہ گئے، وہ ان کی حیثیت جان کے ہی آیا تھا کہ ان کی مسلمانوں میں بڑی حیثیت ہے، کھڑا ہوا، ملاقات کی، بیٹھا تھوڑی دیر، اس کے بعد اجازت چلے گئے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت اوروں کو تو ہم اندر بلاتے ہیں کہ آپ کے پاس آئیں، آپ نے یہ کیوں کیا کہ آپ اٹھ کے اس کے پاس گئے؟ ہمیں اچھا نہیں لگا۔ فرمایا بات یہ ہے کہ مہمان آئے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے، وہ میرے پاس آتا تو میں اٹھ کر اس کا اکرام کرتا، یہ مسلمان نہیں تھا، اس کا اکرام جائز نہیں تھا۔ میں نے کہا وہیں بیٹھاؤ، میں آؤں گا، دیکھو مجھ سے کھڑے ہو کے ملا نا، کچھ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ان کی عقلیں بزرگوں کی یہ وحی کتابیں تھیں، یہ جہاں سوچ سکتے تھے، ہمارا آپ کا وہاں ذہن نہیں جاتا۔ خیر بات کہاں سے نکلی تھی؟ اکرامہ تو تھا۔ خیر یہ میمنہ میسرہ اور قلب جو ہے، تو میمنہ رائٹ سائڈ دائیں طرف کا جو کمان تھی وہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور الٹے ہاتھ کی کمان اکرمہ کے پاس تھی۔ اب نام بڑا نظر آتا، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو نام بڑا نہیں تھا، ابو جہل لیڈ کر رہا تھا۔ بہرحال یہاں لڑے، شکست کی شکل ایک پیدا ہوئی، یہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر خندق کے موقع پہ پھر یہ سامنے آئے، پھر یہ بڑا نام آیا۔ کب یہ بڑا نام دوبارہ کب آیا؟ کہ دیکھا یہ تو خندق ہوتی ہے، اوہو اب کیا ہوگا؟ تو وہ دو آدمی جو خندق کو پار کر گئے، ایک عمر ابن عبد ود اور ایک اکرمہ۔ عمر ابن عبد ود کا کام کر دیا، قتل ہوا، اکرمہ پھر جیسے آئے تھے ویسے پھلانگ کر واپس ہوئے۔ لیکن مسلمانوں اور اسلام کی طرف کوئی مائل نہیں تھے۔ جب مکہ فتح ہوا، مکہ کی فتح کے موقع پر جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ 15 17 19 کتنا اس وقت ذہن میں نہیں ہے، یہ آدمی کہیں ملیں، چاہے وہ حرم کے اندر ملے، ان کو قتل کر دو، اس میں ایک نام ان کا بھی تھا۔ پہلے ہی پریشان تھے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کو تیار نہیں، اسلام قبول کرنے کو تیار نہیں، اب تو یہ ہو گیا تو بھاگے، اور خیال کیا کہ یمن میں ہمارے ہاں لوگ بہت ہیں جن کا ہم سے تجارتی کنیکشن ہے، ہماری تجارت ان سے، یمن چلا جاتا ہوں۔ اس ارادے سے تہامہ پہنچے، تہامہ کا علاقہ وہی حجاز مقدس کا، اس کے ساتھ سمندر تھا، تو کشتی والے معلوم کو کشتی جانے والی ہے ہی نہیں، ایک دن 2 دن کچھ دن انتظار کیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جس نے حرم میں پناہ لے لی اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، مسلمان ہو گئے، اب حقانیت اتر رہی ہے اندر۔ کہا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول آپ اتنے بڑے ہیں، آپ بہت تھوڑی جگہ کر رہے ہیں، اس میں کہاں لوگ آ سکیں گے، میرا گھر بھی چھوٹا ہے، حرم بھی کوئی اتنا بڑا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جو آدمی اپنے مکان کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان۔ خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے، اس لیے کہ اب اسلام کی حقانیت اب اتر رہی ہے۔ ارے دیکھو یہ کیا معاملہ ہے کہ جن کو تنگ کرتے ستاتے ہم نے سالوں گزار دیے، وہ ہمارے ساتھ اتنا معاملہ کر رہے ہیں۔ اور ہندا نکلی رات کو کہ آج تو رات بس یہ فاتحہ فوج ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی مکہ مکرمہ میں، کوئی شور نہیں، دروازہ کھول کے باہر نکلتی ہے، ادھر کچھ نہیں ادھر کچھ نہیں، یہ گلی بھی ویران وہ گلی بھی ویران، حیران کرتے کرتے کہاں پہنچی؟ حرم میں پہنچ گئی۔ حرم میں پہنچی تو دیکھا کہ ارے کچھ لوگ جو مکہ سے آئے وہ ادھر کھڑے نماز میں، کچھ ادھر رو رہے ہیں، کچھ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہاں تو کوئی قتل و غارت نہیں، یہاں تو کوئی عورتوں کی عزت کا لوٹنا، گھروں کا لوٹنا، مکانوں کا لوٹنا، دکانوں کا توڑنا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بھی جا کر مسلمان ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ مسلمان ہو گئی، ہندا معافی مل گئی۔ وحشی آ گیا جس نے کلیجہ نکالا تھا، چبایا اس نے تھا، یہ مسلمان۔ اور ایک دفعہ صفوان مسلمان، اور ابو جہل کی بیوی ام حکیم مسلمان ہو گئے۔
نے کہا اللہ کے رسول آپ نے ایسے ایسے بڑوں کو معاف کر دیا، میرے شوہر کو بھی معاف کرنا؟ کہ اچھا تم کہتی ہو، تو میں نے ان کو امان دی، اب یہ بھاگی ہیں۔ پھر قصہ تفصیلی ہے کہ جس کو اپنا رہبر بنایا کہ ہم جا رہے ہیں نا، وہ پتہ چل گیا کہ یمن جا رہے ہیں وہ، تو تہامہ کے لیے پھر وہ کسی ایک غیر مسلم وہ تھا کیا کہتے ہو غلام، اس کے ساتھ سفر کیے، اس نے راستے میں اس کی نیت خراب ہو گئی مگر بچ گئی، پھر کسی قبیلے والے کو بتایا، قبیلے کا سردار نے اس کو قید کر لیا، ان کے ساتھ پھر یہ تہامہ پہنچ گئی گھر سے۔ ابھی تک کشتی نہیں ملی تھی، کشتی میں بیٹھنے لگا تو اس نے کہا تم کون ہو؟ کہنے لگے میں مکہ سے آیا ہوں، بڑا نام تھا مکہ مکرمہ، مکہ سے آیا ہوں۔ کہ دیکھو کشتی تو میری بھر گئی ہے، اب تم کو بٹھانا خطرہ ہے، اگر اچھی نیت کر سکتے ہو تو بیٹھو۔ کہنا اچھی نیت کیا ہے؟ کہ اچھی نیت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہنے لگا میں اسی وجہ سے تو بھاگ کے آیا ہوں وہاں سے، اپنی محبت کرنے والی بیوی کو چھوڑ کر آیا، بچے کو چھوڑ کے آیا، مکہ چھوڑ کر کے آیا، اللہ کا گھر چھوڑ کے آیا، تو یہاں بھی یہی بات ہے۔ ابھی اتنی ہی ہو رہا تھا کہ پیچھے ام حکیم پہنچ گئے۔ دیکھو اللہ نے مقدر میں ہدایت رکھی ہو تو کیسے سامان بنتے۔ کہا اکرما میں نے تمہارے لیے اللہ کے نبی سے امان لے لی۔ امان لے لی کیسے؟ میری تو قتل کا حکم ہوا۔ کہنے اللہ کے نبی نے امان دے دی۔ پھر یہ مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور مکہ مکرمہ میں پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے کیا امان دے دی مجھ جیسے کو؟ کہا کہنے پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں۔ ایسے مسلمان بنے، ایسے مسلمان بنے یرموک کی جنگ میں، جس وقت ایک وقت ایسا آیا کہ مسلمان پیچھے بالکل شکست کی شکل پیدا ہوئے، یہ آگے کھڑے ہوئے۔ میں نے کہا میں ہوں اکرمہ، جو میرے ساتھ اس بات پر عہد کر لے کہ موت پر بیعت ہے، مریں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے، وہ آ جاؤ نزدیک۔ 400 آدمی لکھا ہے، اور ان 400 نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ یہی ان کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ خیر عرض کرنا تھا کہ دیکھو اللہ سے کوئی باہر نہیں ہے، تم کراچی میں ہو یا مکہ مکرمہ میں ہو، تم خشکی پہ ہو یا تری پر ہو، چلے گی ایک کی، کون؟ اللہ۔ رزق بھی دینے والا وہ ہے، حفاظت کرنے والا بھی وہی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خراب کیا ہے، جو سیٹ جس کی ہم نوکری کر رہے ہیں ہم نے اس کو ناراض کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ سیٹ مہینے کے آخر میں تنخواہ بھی دے اور خوش ہو کر دے اور زیادہ دے۔ کیسی بات ہے بے وقوفی! جو رب، جو مولا ہمیں صبح شام کھلا رہا ہے، جس کی کھیتی کو کھا رہے ہیں، کبھی کوشش کرو نا کہ یہ زمین کے اندر ایسے کر کے اور جو ہے اس میں سے کچھ سبزی نکل آئے۔ محال ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہوگا آپ کو کہ مجنون ہے، پاگل ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ تو جس زمین کے اندر کو کچھ نہیں ملتا، اس زمین کے اندر سے سبزی اور پھل کس نے اگائے؟ آپ کھینچتے تھے روزانہ صبح کو، کسان کھینچتا تھا روزانہ صبح کو اندر سے۔ او اللہ، او اللہ۔ دوستو اللہ سے تعلق کو مضبوط کرو۔ یہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی نے خوب بات کہی، عجیب بات کہی، اتنا طبیعت باغ باغ ہو گئی سن کر یہ جملہ۔ کہنے لگے یہ جو مسنون دعائیں ہیں، انہوں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں یہ دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں نے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی تو کیا ہوئی؟ قبول ہوئی۔ ان دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ میں گھر سے نکلا، دفتر پہنچا، گھر سے فون آیا کہ چھوٹا بھائی جو کراچی سے باہر گیا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ، اس کے گھر والے پورشن میں آگ لگ گئی ہے۔ گھر پہنچا، الحمدللہ آگ بجھا دی گئی، وہ فائر بریگیڈ وغیرہ ہے، بہت سالوں پہلے کا قصہ ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یار میں تو صبح دعائیں ابو دردا بھی پڑھی تھی، اور نکلتے ہوئے الٹے پاؤں سے نکلا وہ والی دعا بھی پڑھی تھی، یہ ہوا کیسے؟ بہت سوچا تو رات تک جا کر خیال آیا کہ بھائی تو جو دعا پڑھتا ہے وہ اپنے پورشن سے نکلتے ہوئے پڑھتا ہے۔ اس کے بعد سے طے کر لیا کہ نہیں، پورے گھر کا جو گیٹ ہے نا
وہاں سے نکلتے بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھو جی. لہذا مجھ پر حادثہ نہیں ہوا، حادثہ اس پر ہوا، لیکن وہ جو پورے گھر کی حفاظت تھی گھر سے نکلتے، وہ تو میں اپنے گھر کی نکل کر کرتا تھا. تو دوستو ہے پکی بات حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اللہ نے پکا پکا حفاظت کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس لیے یہ جو ماحول اس وقت ہے، ٹائم کا مسئلہ ہو جاتا ہے، سو بھی ختم ہو گیا. یہ حفاظت صرف ڈاکو سے حفاظت نہیں ہے، یہ ڈاکو سے بھی حفاظت ہے، چور سے بھی حفاظت ہے، اور یہ حفاظت پیسے گر جانے سے بھی حفاظت ہے، یہ حفاظت بھتاخور سے بھی حفاظت ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ حفاظت، کیونکہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری دنیا کی حفاظت کریں، یہ حفاظت ایمان سے خالی ہو جانے سے بھی حفاظت ہے، یہ حفاظت شیطان سے بھی حفاظت ہے. اس واسطے ان دعاؤں کا اہتمام کریں، یاد کریں ان کو. ہم نے یہ جو دعا ہے ابو دردہ، یہ 6-7 لائنیں کیسے یاد کی؟ اس کا ہاتھ سے لکھا ہے. اس زمانے میں تو پرنٹر جنریٹر اس طرح تھا، ہاتھ سے لکھ کے اپنی گاڑی کے یہاں چپکا لیا. جب گاڑی میں بیٹھے صبح کا وقت ہے، جلدی سے یاد ہو گئی تو پھر فجر کے وقت ایسے ہی آدمی اپنے گھر کے دروازے پر اس کو چپکا لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. گھر کے باہر اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، بسم اللہ ولدنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. واش روم کے دروازے باہر جو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ایک دعا ہے نا اندر بیت الخلاء میں جانے کی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، لیکن اس سے پہلے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنا چاہیے، پورا نہیں، بسم اللہ. اس بسم اللہ کے پڑھنے سے اللہ پاک اس آدمی کے گرد چاروں طرف ایسا پردہ قائم کر دیتے ہیں کہ کوئی اس کی ننگے جسم کو دیکھ نہ سکے، کیونکہ اللہ انسانوں کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں. اور اس طرح کیا ہوگا، اس طرح آہستہ سا یاد ہو جائے گا، اور جب آپ اس طرح مشق کرتے رہیں گے تو پھر عادت ہو جائے گی. کبھی ایسا ہوا کہ اگر کوئی کھبو نہیں یعنی لفٹی نہیں ہے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سیدھے ہاتھ والا آدمی جو ہے وہ بیٹھ کر سوچ رہا ہو کون سے ہاتھ سے کھاؤں، نہیں نا، عادت بن گئی ہے سیدھا ہاتھ. تو ایسے ہی یہ سنتیں یہ آدمی کی ایسی طبیعت بن جاتی ہیں کہ پھر اس کے بغیر آدمی چل نہیں پاتا. میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا ہوگا، مولانا سلیم خان صاحب رحمۃ اللہ نے خود مجھے بتایا، فرمایا کہ جب میں الٹے کروٹ یا سیدھے ایسے لیٹا ہوتا ہوں، میں سو ہی نہیں سکتا، مجھے نیند اسی وقت آئے گی جب میں دائیں کروٹ دائیں ہاتھ کے نیچے سر کے نیچے دائیں ہاتھ رکھوں. شریعت طبیعت بن گئی، طبیعت. لیکن بات وہی ہے کہ یہ سب چیزیں بھول جاتی ہیں. یادداشت کے لیے کیا ہے؟ ماحول ہے. ماحول میں رہیں گے یہ ترکیبیں سمجھ میں آئیں گی، یہ ترکیبیں نظر آئیں گی، ان ترکیبوں کو اختیار کرنے کا جی چاہے گا. اللہ پاک مجھے اور آپ کو دینی ماحولوں سے وابستہ کر دے، علماء کا ماحول، اولیاء اللہ کا ماحول، اہل تبلیغ اہل دعوت کا ماحول، ان کو اختیار کر. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما كثيرا. ربنا ظلمنا انفسنا انك انت وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ہاں پڑھ دیا. اچھا، اللهم انت ربي لا اله الا انت عليك توكلت وانت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة الا بالله انك على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي ومن شر دابة انت اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم.